بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے صحابہ رسول کا واقعہ بیان کریں گے جو رات میں اپنی بیوی سے پانی مانگتے ہیں۔ جب ان کی بیوی پانی لے کر آتی ہے تو ان کو نیند آ چکی ہوتی ہے، لیکن جب وہ جاگتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی ان کے پاس اب بھی پانی لے کر کھڑی ہے۔ لیکن جب وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیا چاہیے تو بیوی کہتی ہے مجھے طلاق چاہیے۔ وہ ایسا کیوں کہتی ہے اور اس کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، اس لیے آپ سے درخواست ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کا دل اجازت دے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا کیونکہ یہ ہمارا حق ہے۔ ناظرین، ایک صحابہ رسول رات کو اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے اور انہیں پیاس لگتی ہے۔ وہ اپنی بیوی سے پانی مانگتے ہیں تو ان کی بیوی پانی لے کر آتی ہے تو وہ صحابی سو چکے ہوتے ہیں۔ وہ عورت اتنی خدمت گزار تھی کہ پانی لے کر وہیں کھڑی ہو گئی۔ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو صحابی کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے کہ ان کی وفادار بیوی پانی لے کر ان کے پاس کھڑی ہے، تو پوچھنے لگا تم کب سے کھڑی ہو؟ تو صحابہ کی بیوی نے جواب دیا جب آپ نے پانی مانگا تھا، جب میں پانی لے کر آئی تو آپ آرام فرما چکے تھے، اس لیے میں نے آپ کو اٹھا کر آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا اور سونا بھی گوارا نہ کیا، کیونکہ میں نے سوچا کہ ممکن ہے کہ پھر آپ کی آنکھ کھلے اور آپ کو پانی کی طلب ہو اور کوئی پانی دینے والا نہ ہو تو کہیں خدمت گزاری میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے میں ساری رات پانی لے کر کھڑی رہی۔ ذرا سوچئے، آج ہے کوئی ایسی وفادار عورت؟ آج اگر کوئی خاوند پانی مانگے تو بیوی 100 باتیں سناتی ہے، لیکن صحابہ کی بیوی کی وفاداری دیکھیں۔ جب اس نے کہا کہ میں پانی لے کر ساری رات کھڑی رہی، خدمت کی انتہا کر دی، اب میں تم سے اتنا خوش ہوں کہ آج تم مجھ سے جو مانگو گی میں تمہیں دوں گا۔ صحابہ کی بیوی نے کہا مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ راضی رہیں۔ لیکن جب صحابہ نے بار بار ضد کی تو عورت نے کہا اگر آپ میرا مطالبہ پورا ہی کرنا چاہتے ہیں تو مہربانی کر کے مجھے طلاق دے دیں۔ صحابہ کی بیوی نے جب یہ الفاظ کہے تو صحابی کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ ہکا بکا اور حیران ہو کر اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا کہ یہ کیا بول رہی ہے۔ اتنی خدمت گزار بیوی آج مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ صحابہ اپنی بیوی سے کہنے لگے کیونکہ میں یہ وعدہ کر چکا ہوں اس لیے آپ کا یہ مطالبہ ضرور پورا کروں گا، لیکن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لینے کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا میں اس پر عمل کروں گا۔ صبح کا وقت ہو چکا تھا اور پھر دونوں میاں بیوی اپنے گھر سے نکل کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک گڑھے سے صحابہ کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر گئے۔ بیوی نے ہاتھ پکڑ کر صحابی کو اٹھا لیا اور کہنے لگی آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ صحابہ نے کہا اور تو کچھ نہیں، البتہ پاؤں میں تکلیف ہے۔ صحابہ کی بیوی نے کہا چلو واپس گھر چلتے ہیں، تو صحابی کہنے لگے اب تو قریب آ چکے ہیں۔ بیوی کہنے لگی نہیں، آپ واپس چلو۔ جب دونوں واپس گھر آئے تو صحابی نے پوچھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ تو صحابہ کی بیوی نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ جیسے ساری زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو تو اس کے ایمان میں شک ہے، کیونکہ جو بھی ایماندار ہوگا، حق کی راہ کا مسافر ہوگا، اسے تکلیف ضرور ہوگی۔ مجھے تو آپ کے ساتھ رہتے ہوئے 15 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، لیکن آپ کو کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا، اس لیے مجھے شک ہوا اور میں نے سوچا کہ ایسے آدمی کے نکاح میں رہنے کا کیا فائدہ جس کا ایمان ہی مشکوک ہو، اس لیے میں نے طلاق مانگی تھی۔ لیکن جب راستے میں آپ کے پاؤں میں چوٹ آئی تو میرا شک رفع ہو گیا۔ الحمدللہ آپ تکلیف میں آزمائے گئے اور آپ نے اس تکلیف پر صبر کیا۔ ناظرین، یہ تھے وہ صحابہ، لیکن آج کل کی عورتیں اپنے شوہروں سے زیور، کپڑے اور دوسری چیزوں کے لیے بڑی ضد کرتی ہیں،
لیکن افسوس کی بات ہے کہ نماز اور دین اسلام کے لیے کوئی بھی ضد نہیں کرتی۔ اللہ پاک سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کو رمضان مبارک۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔